باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلامی تمام مہینے وہ اللہ کے ہی مقرر کردہ ہیں، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، 3 تو متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب کا مہینہ۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے مہینے ہیں ان میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی فضیلت نہیں، تمام مہینے ایک جیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں میں کوئی تفریق نہیں کی، تو اس لیے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان مہینوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی ہے، اور اس مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ اس مہینے میں دوسرے مہینوں کی بجائے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی تناظر میں ہی میں یہ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھو، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھو کہ ان کی دعا جو تھی اس میں کیا چیز ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان لوگوں میں ان سے ہی ایک ایسا رسول بھیجا جائے جو ان کو تیری کتاب کی تعلیم دے اور ان کو شرک اور بدعات کی گندگی سے پاک کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ بھی ذرا غور و فکر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی اپنی نظر میں رکھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آپ نے ربیع الاول کے مہینہ کو خصوصیت دی ہے؟ اور اسی طرح صحابہ کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی، کہ آپ نے صحابہ کو یہی بات کہی تھی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ آپ کی بات کو سنا بھی جائے اور پھر اس کی اطاعت بھی کی جائے، اس پہ عمل بھی کیا جائے۔
اور آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت، الخلفاء راشدین کی سنت پہ کاربند رہو، یعنی تم میری سنت کو، خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو اور اس پر جمے رہنا، اور ایاکم محدثات الامور، اور تم اپنے آپ کو بدعات سے محفوظ رکھنا، کیونکہ ہر نیا کام جو ہے دین میں وہ بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ اور اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے تم وہی عبادت کرو جو صحابہ سے ثابت ہے، جو صحابہ نے کام نہیں کیا وہ تم نہ کرو۔ یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اگر اہل ایمان اس پہ عمل کریں تو امت کے اندر وحدت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور امت کے اندر جو خرافات ہیں ان سے بھی امت بچ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔